नाज़रीन, प्रोग्राम माजी के दरीचों में हम सिंध पुलिस के शहीद और गाजी एसएसपी के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को पिछले प्रोग्राम में हमने उजागर करने का सिलसिला शुरू किया था कि इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क था। गरचे दोनों जो है सिंध पुलिस के हीरोज़ हैं कराची ऑपरेशन के हवाले से, दहशत गर्दों से मुकाबलों के हवाले से और कराची के शहरियों को, रोशनी के शहर को दोबारा से अमन लौटाने के हवाले से इनका बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा कारनामा है। ये सिंध पुलिस के जो है दोनों हीरोज़ हैं, दोनों बहुत बड़े सरमाया हैं सिंध पुलिस के। अब क्या फ़र्क था दोनों में? ज़ाहिर है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इसमें से एक किरदार ने जो है वो हालात से समझौता कर लिया था, या दूसरे मानों में हालात के आगे घुटने टेक दिए थे, हथियार डाल दिए थे और वो जो है वो एक तरीके से उनके आगे शिकस्त तस्लीम कर ली थी। अब जो लोग कराची के बदलते हुए सूरत हाल को जानते हैं, जिनकी गहरी नज़र थी उस वक्त, वो सब पहचान गए थे कि मामलात किस रुख पर जा रहे हैं। जब खुद शहीद एसएसपी चौधरी मोहम्मद असलम ने उस वक्त के वज़ीर दाखिला सूबे के जो थे रऊफ सदीकी से हाथ बढ़ाया दोस्ती का, तो उस वक्त तमाम चीज़ें जो है वो साबित हो चुकी थी, सामने आ चुकी थी, वाज़ह हो चुकी थी कि अब मामलात जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, डायरेक्शन बदल चुकी है, मामलात अब किसी और रुख की जानिब चलना शुरू हो चुके हैं, जो कि बाद में वाक़यात और हालात ने जो है ये चीज़ें साबित भी कर दी। और ख़ुद ये जो मुखालिफिन से जो है शहीद चौधरी मोहम्मद असलम का जो मिलाप था, जो उनसे दोस्ती का हाथ जो बढ़ाया गया था, उसने जो है ख़ुद चौधरी मोहम्मद असलम शहीद के उसूलों पर, उनके फ़लसफ़े पर और ख़ास तौर से उनकी बहादुरी पर जो है वो सवालात खड़े कर दिए थे। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अब नाज़रीन, हम दो तीन वाक़यात का मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा, कुछ तारीख़ों का मैं ज़िक्र करूँगा, कौन कौन से वाक़यात किस तारीख़ को रूनुमा हुए। एक तो 92 में जो है बल्दिया थाने पर हमला हुआ। वहाँ के एसएचओ सब इंस्पेक्टर सादिक के साथ एक हाजिर सर्विस आर्मी के कप्तान और 4-5 पुलिस के सिपाही जो है वो शहीद कर दिए गए थे। और उस केस में 35 मुल्ज़िमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उसमें लीड जो थी खुद फारूक दादा की थी। और फारूक दादा की भी एक तरीके से वो उनकी पहली एंट्री थी इस बहुत बड़े दहशत गर्दी के वारदात करने की शक्ल में। ये एफआईआर होती है बल्दिया टाउन थाने में। अब इसके बाद जो है 2 अगस्त 1995 को जो है, यानी कि इस वाक़े के 3 साल बाद, 92 में बल्दिया थाने पर हमला होता है, उसके 3 साल बाद जो है 1995 में जो है एयरपोर्ट थाने के एसएचओ होते हैं राव अनवार, और राव अनवार का जो है वो इन काउंटर होता है फारूक दादा के साथ एक लाल रंग की शेराड गाड़ी में, और उसमें 3 साथी और होते हैं। 4 दहशत गर्दों से मुकाबला होता है, चारों के चारों उसमें मार दिए जाते हैं। ये उस वक्त पुलिस का दावा होता है। अब इसके बाद जो है 2014 में, यानी कि 95 के बाद तकरीबन 95, 2005, 2015, यानी 19 साल बाद जो है 95, 2005 और 2014, हाँ तकरीबन 2014 में जो है फिर चौधरी मोहम्मद असलम शहीद का वाक़या होता है ईसा नगरी के इलाके में, लियारी बाईपास के पास जो है वो बम धमाके में जो है वो उनकी शहादत हो जाती है। ये वाक़या होता है। इससे पहले जो है 2010 में जो है नवाज रांझा एक डीएसपी अपने गनमैन ड्राइवर के साथ जो है बंस रोड पर प्रिडी के इलाके में दहशत गर्दी के वाक़े में शहीद हो जाते हैं। ये वाक़यात आपस में कनेक्टेड हैं, 2 वाक़यात जो है डीएसपी चौधरी असलम और नवाज रांझा के। ये इसमें क्या आपस में लिंक है, इस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। राव अनवार में और ख़ुद चौधरी
اسلم کی شہادت والا جو واقعہ ہے اس میں کیا کنیکشن ہے، اس پر بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہم آج کے پروگرام کی شروعات ہم کرتے ہیں خود 95 کا جو انکاؤنٹر تھا ایئرپورٹ تھانے کے حدود میں، جس میں جو ہے فاروق پٹنی اور فاروق دادا کی یعنی کہ ہلاکت ہو جاتی ہے پولیس کے انکاؤنٹر سے. اور اس واقعے کے بعد جو ہے اس واقعے نے جہاں اس تنظیم کے لیے پریشانیاں کھڑی کر دی، ان کی کمر توڑ دی، ان پر جو ہے پولیس کی دہشت بڑھ چکی تھی، اسی واقعے نے جو ہے خود راؤ انوار کو جو ہے وہ زمین سے آسمان پر پہنچا دیا. ایک بہت بڑا نام ان کا ہو گیا اس واقعے سے، اور ان کی دہشت جو ہے پوری کراچی پولیس میں پھیل گئی، تمام کے تمام دہشت گردوں میں، اور ان کا ایک بڑا نام ہو گیا، اور پورے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ان کو ہر طرف سے شاباشیاں ملنے کا سلسلہ شروع. یہ واقعہ ہے کیا؟ اب اس فاروق دادا کے جو واقعہ ہے اس سے بھی بہت ساری اور وارداتیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. یعنی خود عزیز الرحمان جو ایک ڈی ایس پی تھے، ان کے صاحبزادے کاشف جو اس وقت اے ایس آئی تھے، ان کے ایک اور بھائی، ان کا مرڈر بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. اور بعد میں خود ڈی ایس پی جو ایس پی بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ وہ بھی اسی کی سلسلے کی کڑی بتائی جاتی ہے، جن کا ایک صاحبزادہ اس وقت ایس ایس پی ہیں سندھ پولیس میں. اب یہ واقعہ ہوا کیا تھا فاروق دادا کا؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 92 میں جو بلدیہ ٹاؤن تھانے پر جو حملہ ہوا تھا، جہاں پر سب انسپکٹر ایس ایچ او صادق اور ایک حاضر سروس کپتان فوج کے اور 4-5 سپاہی جو تھے بلدیہ ٹاؤن تھانے کے، ان کی جو شہادت ہوئی تھی، اس شہادت نے جو ہے فاروق دادا کی انٹری ہوئی. فاروق دادا جو ہے بہت بڑے ایک مضبوط کریکٹر کے، ایک بہت بڑے دہشت گرد کیسز سے پورے شہر میں ابھر گئے. پولیس کی نظروں میں وہ دہشت گرد تھے، انہوں نے ایک طریقے سے دہشت جو ہے پولیس پر ان کی پیدا ہو چکی تھی اس ایک واقعے کے نتیجے میں. لیکن وہ 3 سال جو ہے وہ روپوش رہے فاروق دادا. اور روپوشی کے بعد ایک دم سے وہ کون سی کسوٹی تھی، الادین کا وہ کون سا چراغ تھا جس کو رگڑ کر جو ہے خود راؤ انوار کے سامنے جو ہے وہ ایک ترنوالے کے طور پر جو ہے وہ پیش کر دیا گیا، اور اس کے بعد انکاؤنٹر میں انہیں منطقی انجام کو پہنچا دی گئی. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا، ایک بہت بڑا جاسوسی کا نظام تھا. یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ بہت سارے لوگوں کو بائی فورس یا بلیک میل کر کے جو ہے وہ اس وقت میر جعفر اور میر صادق بنوایا گیا تھا، اور وہ اس وقت روب میں، دبدبے میں، خوف میں آ کر جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق تو بن گئے، لیکن وہ میر جعفر اور میر صادق بننے کی صورت میں اسی وقت انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنی قبریں خود کھدوا لی، اور بعد میں حالات نے، واقعات نے، وہ تاریخ نے ثابت کر دی کہ ان قبروں میں وہ خود اتارے گئے. واقعات تھے کیا؟ فاروق دادا انہوں نے اپنی 3 سال کی جو روپوشی تھی وہ الفلاح تھانے کے حدود میں گزاری. وہ الفلاح جہاں پر خود ڈی ایس پی عزیز الرحمان پولیس میں وہ چھری کے نام سے ان کی شہرت تھی. معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی شہرت اس وقت چھری کے نام سے تھی، اور میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ ملیر سٹی کے ایس ایچ او ہوا کرتے تھے. یہ ان کا بہت شروع کا دور تھا، ایس ایچ او ہوا کرتے تھے، اور ان کا اس وقت ٹاکرا چلتا تھا ایک اور ان کے حریف جو ایس ایچ او ہوا کرتے تھے امام بخش ٹگر کے ساتھ. کبھی وہ ایس ایچ او بنتے تھے، کبھی وہ ایس ایچ او بنتے، کبھی یہ طاقت کا استعمال کر کے ان کو گرا کے ایس ایچ او بنتے تھے، کبھی وہ اپنا کارڈ استعمال کر کے ان کو گرا کے خود ایس ایچ او بن جاتے. ان میں یہ ایک ٹکراؤ چلتا رہتا تھا. اور اس وقت انہوں نے عزیز الرحمان نے جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے نتیجے میں جو ہے ایک سائز کے جو وزیر تھے، نام میں بھول رہا ہوں، ان سے ایک سونے کے ہار کا انہوں نے سرکاری طور پر انعام بھی وصول کیا تھا، بھاری مقدار میں منشیات کو پکڑنے کے کارنامے کی صورت میں. تو یہ تھے وہ عزیز الرحمان. اب الفلاح کے علاقے میں جو ہے خود فاروق پٹنی اور فاروق دادا نے جو ہے وہ اپنی روپوشی جو ہے کاٹی تھی. ان کے ساتھ سہیل کمانڈو بھی ان کا دوست تھا جو کہ کلر تھا. سہیل کمانڈو انہیں پناہ کس نے دی تھی؟ پناہ دینے والے کہتے ہیں پولیس ریکارڈ کے مطابق ایک
अजहर बलोच हुआ करता था, जो कि मुजफ्फर बलोच, ये एसआरपी का इंस्पेक्टर था। इनके घर में इनके डेरे जमा करते थे। इनकी सरकारी मोबाइलें जो है वो रूपोशी के दौरान भी जो है फारूक दादा और उनकी टीम इस्तेमाल करती थी। इन्हीं की मोबाइलों में जो है वो सरकारी असला जो है इधर से उधर शिफ्ट हुआ करता था। इन्हीं की मोबाइलों में कहते हैं कि फिर लाशें भी जो है बोरी बंद इधर से उधर फेंकी जाती थी। ये इंटेलिजेंस की पूरी एक रिपोर्ट में है ये सारी बातें। मुजफ्फर बलोच का जो एक भाई है अजहर बलोच, वो सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट थे, सिंध गवर्नमेंट में सेक्रेटरी थे। और एक और भाई जो थे इनके अजहर बलोच जो है ये डायरेक्टर थे एफआईए में। ये 3 भाई थे, तीनों अच्छी पोस्ट पे थे। इनका ताल्लुक जो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और इन्हीं के पास जो है वो एएसआई काशिफ का भी आना जाना था, अजीजुर रहमान के साहबजादे का। और वहीं पर जो है फारूक दादा भी आता था, उसी वहीं पर जो है सोहेल कमांडो भी थे। यानी पूरे 3 साल की रूपोशी इन्होंने उस जगह पर बगैर किसी खौफ व खतर के इन्होंने काटी। शराब शबाब अयाशियां इनकी वहां चलती रही। अब पूरी शहर की पुलिस जो है वो फारूक दादा को तलाश कर रही है, हसास इदारे तलाश कर रहे हैं, रेंजर्स तलाश कर रही है। और ये यहां पर जो है अल फलाह, जो कि एयरपोर्ट थाने से ज्यादा दूर नहीं है, उनके रेंज में है। और लेकिन ये वहां पर इनकी रंगीनियां, इनकी अय्याशियां सब कुछ चल रही है। टेलीफोनों पर सिलसिला बातें बातें सब रही है। एक टेलीफोन कॉल जो है वो इंटरप्ट हो जाती है, पकड़ी जाती है। वहां से जो है ये फिर चेन का पता चलता है कि मामला है क्या। अनवार के इल्म में ये बात आती है कि भाई ये फारूक दादा तो अल फलाह के इलाके में है और खुद अजीजुर रहमान जो है डीएसपी थे उस वक्त, उनके घर वालों के राब्ते में है। ये भी इतला मिल चुकी थी उस वक्त राव अनवार को कि भाई ये जो शादी तो कर चुके हैं खुद फारूक दादा पटनी जो है, इनकी जो अहलिया है उनके मरासिम जो है खुद काशिफ से भी थे और वो इंटरेस्टेड थी काशिफ से शादी के लिए, लेकिन शादी वहां पर हो गई थी। इस किस्म की भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने जासूसों के जरिए राव अनवार को उस वक्त मिल चुकी थी। लेकिन राव अनवार के पास पक्के शवाहिद आ चुके थे कि अगर फारूक दादा को पकड़ना है तो एक ही बंदा ऐसा है, अगर वो टूट जाता है और अगर वो ताउन करता है अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर, तो ये फारूक दादा जो है ये तरनवाले की तरह जो है वो उनके जाल में आ सकता है। ये काम सिवाय इस अजीजुर रहमान के और कोई नहीं कर सकता है। ये तमाम इंफॉर्मेशन उन्होंने उस वक्त के आईएसआई के रेंजर्स के बड़े अफसरों तक पहुंचा दी कि भाई आपका शिकार जो है वो एक ही जाल से फंस सकता है और जाल ये है। जिसके बाद जो है फिर राब्ते उनके हो गए अजीजुर रहमान से, उनको बुलाकर कह दिया गया भी कि ये काम आपने करना है वरना फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इस किस्म की उन्हें फिर ज़ाहिर जो तरीक़ाकार होता है इदारे वालों का, वो तमाम चीज़ें उनको कह दी गई। उन्होंने अपनी बेबसी का इज़हार किया कि अगर मैं करता हूं तो हमारी ज़िंदगी की गारंटी कौन देगा, मेरे बच्चों की ये है, मेरी फैमिली, हम कहाँ जाएंगे। उनको ये कह दिया गया था कि तुम्हारे बेटा जो है काशिफ को हम एफआईए इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर देंगे, किसी को शक भी नहीं होगा कि कैसे हुआ क्या हुआ। और वही हुआ कि उस एएसआई को काशिफ का जो है वहां से ट्रांसफ़र उन्होंने एफआईए में करके इस्लामाबाद भेज दी। और उसके बाद जब कार्रवाइयाँ शुरू हो गई तो घर से, कहते हैं ना घर का बेदी लंका डाए, घर से ही इंफॉर्मेशनों का सिलसिला शुरू हुआ। 2-4 जगह की इंफॉर्मेशन आई। पक्की इंफॉर्मेशन जब मिली, गार्डन के इलाके में जो धोबी घाट है वहां किसी घर पर उनकी मौजूदगी की इत्तला अपनों ही के जरिए मिली काशिफ एएसआई को। और फिर काशिफ के जरिए वो इंफॉर्मेशन गई राव अनवार के पास, राव अनवार के जरिए वो इंफॉर्मेशन गई ऊपर से वो इंफॉर्मेशन फिर जाती है खुद सीआईए के उस वक्त के इंस्पेक्टर चौधरी लतीफ़ मरहूम के पास। और चौधरी लतीफ़ मरहूम का फिर ये कारनामा होता है कि वो इंतहाई खामोशी के साथ छापा मारते हैं और उस बहुत बड़े शिकार को काबू कर लेते हैं। और फिर इंतहाई खामोशी के साथ जो है रिकॉर्ड पे लाए बगैर चेहरे पर कपड़ा ढांप कर उन्हें जो है वो
اس متعلقہ جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے جہاں سے ان کو اگلا کام کرنا تھا. اور اس کے بعد پھر جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جن تاریخوں کا میں نے ذکر کیا تھا کہ کس تاریخ کو جو ہے پھر یہ 2 اگست 1995 کو جو ہے پھر یہ انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، اور اس میں فاروق دادا اور ساتھ میں 3 دوسرے جو ہے اس کے ساتھی مارے جاتے ہیں. ان کی گاڑی سے بہت بڑی مقدار میں جو ہے وہ گولہ بارود بھی اس وقت برآمد کر لیا جاتا ہے. یہ تھی کہانی فاروق دادا کی. اب اس کے بعد جو قبر انہوں نے اپنے ہاتھوں کھدوائی تھی خود عزیز الرحمان نے، وہ واقعات نے، حالات نے، تاریخ نے ثابت کر دیا کہ کس طریقے سے جو ہے پھر وہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ کاشف کو اور اس کے بعد ان کے دوسرے بھائی راشد کو مسجد سے نکلتے ہوئے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. خود فاروق دادا کے چین کے دوسرے لوگوں نے، اور اس کے بعد ہی وہ انتقام کی آگ جو ہے ختم نہیں ہوئی، وہ انتقام کی آگ چلتی رہی اور آخر میں پھر خود عزیز الرحمان کا بھی انہوں نے کام تمام کر دیا. تو یہ افسوسناک واقعہ تھا فاروق دادا کا، جس فاروق دادا نے جو ہے راؤ انوار کو فرش سے جو ہے وہ عرش تک پہنچا دیا، مقبولیت کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے، یعنی کہ ان کو 4 چاند لگا دیے. اب چونکہ انہوں نے جو ہے وہ قبلے کا رخ ان کا ایک ہی تھا، ایک ہی ڈائریکشن پر چلے آ رہے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے. جو ان کا ویژن تھا کہ دہشت گرد ہے، اس سے دوستی نہیں ہو سکتی، چور سے دوستی نہیں ہو سکتی، ڈاکو سے دوستی نہیں ہو سکتی، اور جو دوستی کرتا ہے پھر وہ بھی اپنے انجام سے بچ نہیں پاتا. وہ بھی ہمارے سامنے حالات اور واقعات نے ثابت کر دیا. اب یہ 3 بھائیوں کا میں نے ذکر کیا، ان کا کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا ہے. اور جن لوگوں نے قربانیاں دی اس بہت بڑے گینگ کو پکڑوانے میں، ان کا انجام بھی آپ سب کے سامنے ہے. یہ جو واقعات میں بیان کروں، یہ واقعات جس دور کے تھے اس وقت شہر میں ایک سناٹا ہوا کرتا تھا، ہو کا عالم تھا. پولیس والے بھی بختر بند گاڑیوں میں ہی نکلنا کرتے تھے، تھانوں کے گیٹ بند ہوا کرتے تھے. تھانوں میں پولیس والے بھی خود کو غیر محفوظ خیال کرتے تھے. دہشت گرد اور پولیس آپس میں آمنے سامنے تھی. دہشت گرد پولیس سے گھبراتے تھے، پولیس دہشت گردوں سے گھبراتی تھی. یعنی ایک اتنی بے یقینی کی صورتحال شہر میں پیدا ہو چکی تھی کہ سر شام جو ہے روڈ سنسان ہو جاتے تھے، ہوٹلیں خالی ہو جاتی تھی، کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہوتی تھی. انسان تو انسان، جانور بھی جو ہے، کتے بلے بھی جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتے تھے. انہیں بھی اپنی موت کا خوف ہوتا تھا کہ یہ اندھی گولی انہیں نہ چیر پھاڑ کے کھا جائے. یہ حال تھا اس وقت روشنیوں کے شہر کراچی کا، جہاں راؤ انوار جیسے پولیس افسروں نے، چودھری اسلم جیسے پولیس افسروں نے، شفیق تنوری جیسے پولیس افسروں نے، امداد کٹیانی، حکیم خان تنوری جیسے ان افسروں نے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر جو ہے اس شہر کے امن کو واپس لوٹانے میں اپنا کردار ادا کیا. کراچی جو روشنیوں کا شہر بنا، یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کے دعاؤں کے بعد جو ہے اس میں کراچی پولیس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ان کا جو لہو بہا ہے اس کراچی کے، اس کے نتیجے میں جو ہے یہ شہر جو ہے دوبارہ امن کا گہوارہ بن چکا ہے. جسے بدقسمتی کے ساتھ جو ہے سیاسی جو ہے یہ جو کمپرومائز جو ہوا ہے، اس سیاسی کمپرومائز کے نتیجے میں اس شہر کو دوبارہ سے جو ہے ایک طریقے سے دہشت کے نظر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. دوبارہ سے شہر کو جو ہے وہ بارود کے ڈھیر میں جو ہے میں تبدیل کرنے کا جو ہے ایک خوفناک منصوبہ اس وقت کہیں کہتے ہیں کہ زیر غور ہے. یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جس قسم کے پروگرامات دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس قسم کی ویلاگ دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس میں پہلے پروگراموں میں کہہ چکا تھا کہ کس طریقے سے ولن کو ہیرو اور ہیرو کو ولن بنا کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ بددیانتی ہے صحافت کی. جو لوگ اس قسم کے ویلاگ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ظلم کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہماری کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن جو حقائق ہیں، جو واقعات ہیں، اس کو اس کے مطابق پیش کرنے کی ضرورت ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ سارے کے سارے پولیس مقابلے جعلی تھے.
میں گواہ ہوں، میں تو خود اعتراف کر چکا ہوں کہ سارے کے سارے پولیس مقابلے جعلی تھے، لیکن ان جعلی پولیس مقابلوں کے نتیجے میں مارے جانے والے اصلی تھے۔ وہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں 1-2% کو چھوڑ کے باقی تقریباً کے خلاف مقدمات تھے، سب کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے تھے دوسروں کے۔ تو اس پر کس قسم کا آپ سیاست کر رہے ہیں؟ پولیس نے اپنا کام کیا اس وقت کی ریاست کی پالیسی کے تحت۔ پولیس والوں نے تو اپنی جانوں کی قربانی دی۔ جعلی مقابلے تھے، آپ کا کلیم صحیح ہے کہ جعلی مقابلے تھے، لیکن مارے جانے والے تو اصلی تھے۔ پولیس والوں کو کس نے مارا، میرا پھر یہ سوال تھا۔ انہیں کوئی آسمانی مخلوق نے مارا، کوئی یوگنڈا سے لوگ آئے انہیں مارنے کے لیے؟ یہ بوری بند لاشیں جو ہے یہ کس کا تحفہ تھا؟ یہ کس کی تخلیق ہے، کس کی اختراع ہے، کس کے ذہن کی اختراع ہے یہ بوری بند لاشیں؟ سب کو پتا ہے، اس پر مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، اس میں بہت کچھ اب آئے گا، اتنا کچھ آئے گا، اس میں واقعات کی ترتیب تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن میری اپنی ذاتی کوشش ہوگی کہ میں اس میں کوئی مسالہ مکس نہ کروں، اس میں کوئی میں دروغ گوئی سے کام نہ لوں، میں اس میں کوئی جھوٹ شامل نہ کروں، اس میں کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنوں، میں کسی کی کردار کشی نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف کراچی کا جو شہر ہے اس کے باسیوں کو، اس کے رہنے والوں کو، جو ہمارے ویورز ہیں، ان کو میں اصل حقائق جو ہے وہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اصل کراچی میں ان پچھلے 20, 30, 40 سالوں میں ہوا کیا۔ جس نے جو کیا اس کا صلہ وہ مل گیا، جس نے اچھا کیا اس کا اچھا ہوا، جس نے برا کیا اس کا برا ہوا۔ وہ انجام سب آپ کے سامنے ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ آج تک کراچی پولیس یہ نہیں معلوم کر سکی کہ چودھری اسلم کا جو واقعہ تھا وہ کیسے ہوا، اس میں کون لوگ ملوث تھے۔ طالبان کے نام تو سب نے کہہ دیے، کیوں طالبان نے ایسا کیا؟ ہمیں تو اسی دن سے خطرہ محسوس ہونے لگ گیا تھا جب انہوں نے ہاتھ ملایا تھا وزیر داخلہ سے، گلے لگایا تھا۔ ہم تو اس وقت ہی خوف زدہ ہو گئے تھے، ہم تو اس وقت ڈر گئے تھے، اس وقت ہی خود چودھری اسلم شہید کی جو زندگی ہے وہ سوالی نشان بن گئی تھی، ان کی سلامتی سوالی نشان بن گئی تھی۔ اتنا عرصہ تو انہوں نے پھر بھی گزار لیا، لیکن بعد میں ان کی شہادت پر لیبل جو لگ گیا تھا خود طالبان کا، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ مقدمے چلے، کورٹ میں سب کچھ چلے، لیکن کسی کو شاید اس کا علم نہیں ہوگا کہ اسی واقعے کا ایک ملزم جو ہے وہ راؤ انوار کے ایک مقابلے میں مارا جا چکا ہے، جو بہت عرصے تک جو ہے خود سی ٹی ڈی میں مہمان بن کے رہا، جسے راجہ عمر خطاب نے بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کون تھا، کیا تھا؟ اور خود چودھری اسلم کی شہادت کا نواز رانجھا کے ٹارگٹ کلنز کے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ بہت سارے ایسے جواب طلب سوالات ہیں جس پر آگے چل کر ہم اپنے جو اگلے پروگرام ہمارے آئیں گے اس میں اس پر ذکر کروں گا، اور پھر ان تمام دونوں کرداروں کا جو ہے خود شعیب خان کی گرفتاری سے اور شعیب خان کے اور بھولو کے معاملے سے کیا تعلق بنتا ہے، میرا ان سے کیا بنتا ہے، میرے پاس کون آئے تھے، کس نے مجھے جو ہے وہ پریشرائز کیا تھا، کس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ شعیب خان کے خلاف آپ اپنی توپوں کا رخ کر کے ان کے خلاف آپ سکینڈلائز کریں اور ان کے خلاف آپ خبریں لگائیں۔ اس وقت جب کہ پوری کراچی پولیس میں کوئی ایسا بھی ایک بھی میڈیا نہیں تھا جو کہ شعیب خان یعنی خان صاحب کی مخالفت مول لیتا۔ اس وقت کس نے منہ دیا، اس وقت کس نے ہمت کا مظاہرہ کیا؟ یہ بندہ ناچیز تھا اس وقت جو کہ آگے بڑھا۔ اس وقت تو سب شعیب خان کے لیے بہت کچھ کہہ رہے ہیں، بہت برا بلا کہہ رہے ہیں، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ مرنے کے بعد تو لوگ بادشاہ کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے کہہ دیتے ہیں، لیکن مزہ یہ ہے کہ کوئی بندہ سامنے ہو، زندہ ہو، اس وقت آپ ان کو آئینہ دکھائیں تو اس وقت بات کرنے والے میں اس کے دم اور خم کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس بندہ ناچیز نے جو ہے شعیب خان کے زندہ ہوتے ہوئے، جب وہ کراچی میں انڈر ورلڈ کا ڈان تھا، جس کے ایک جو لوگوں کی زندگی اور موت بانٹا کرتا تھا، سپاریاں دیا کرتا تھا، اس وقت انہیں للکارنے کا صحرا جو ہے اس بندہ ناچیز کے سر جاتا ہے۔ وہ کیا واقعات تھے اس پر بھی جو ہے آئندہ کے پروگراموں میں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ جاتا ہوں۔ اللہ حافظ۔